میڈیچل ضلع کے الوال پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ٹرو ویلیو کار شو روم میں اچانک شدید آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے باعث پورا شو روم گھنے دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اطلاعات کے مطابق اچانک بھڑکنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے شو روم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ فائر فائٹنگ اہلکار شعلوں پر قابو پانے کی بھرپور کوشش میں مصروف دکھائی دیے، جبکہ مقامی پولیس نے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے حفاظتی اور امدادی اقدامات انجام دیے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر عوام کو محفوظ مقام پر منتقل کیا تاکہ کسی بھی قسم کے جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ تاحال آگ لگنے کی وجوہات اور نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی، تاہم حکام کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ خوش قسمتی سے اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ایک شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے لیے خود کو چور بننے پر مجبور ہو گئی۔ شوہر کے لیے لیے گئے قرض کی ادائیگی کی خاطر اس نے چین اسنیچنگ کا راستہ اختیار کیا، لیکن سافٹ ویئر کی ملازمت کا تجربہ رکھنے والی یہ خاتون واردات میں ناکام رہی اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر پولیس کے ہاتھوں لگ گئی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میڈیچل میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق میڈیچل ضلع سے تعلق رکھنے والے راجیش نے 2 سال قبل ورنگل کی رہنے والی انیتا ریڈی سے شادی کی تھی۔ انیتا ریڈی ماضی میں سافٹ ویئر ملازمہ رہ چکی ہے، تاہم فی الحال وہ گھر پر ہی رہ رہی تھی۔ اس دوران شوہر نے ان کی دیکھ بھال اور گھریلو ضروریات کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے تک کا قرض لیا، جس کے باعث وہ مسلسل پریشانی میں مبتلا رہنے لگے۔ شوہر کی یہ حالت دیکھ کر انیتا ریڈی برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ شوہر کے لیے گئے قرض کو وہ خود ہی کسی نہ کسی طرح ادا کریں گی۔ جلدی اور آسانی سے رقم حاصل کرنے کی نیت سے اس نے چوری کی راہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اسی سلسلے میں اس نے میاں-پور کی رہنے والی کمرا نامی خاتون کے گلے سے چین چھیننے کی کوشش کی۔ لفٹ میں سفر کے دوران جب انیتا ریڈی نے چین اسنیچنگ کی کوشش کی تو متاثرہ خاتون نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اس پر گھبرا کر انیتا ریڈی وہاں سے بھاگ نکلی، تاہم ان کے ہاتھ صرف آدھا تولہ کالا موتیوں کا ہی ہار آ سکا۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر سریندر نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ لفٹ کے قریب نصب CCTV کیمرے کی فوٹیج کی مدد سے پولیس نے محض آدھے گھنٹے کے اندر ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ بس حیدرآباد سے کرنول جا رہی تھی۔ یہ حادثہ ضلع کے جڑچلا منڈل میں اس وقت پیش آیا جب بس ایک DCM گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں بس میں سوار 31 مسافر زخمی ہو گئے، جو سنکرانتی تہوار منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں سے 5 مسافروں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمی مسافروں کو فوری طور پر علاج کے لیے محبوب نگر کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ تیلگو اداکارہ کراٹے کلیانی نے یوٹیوبر انویش کے خلاف پنجاگٹا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جس میں ان پر بھارتی پاسپورٹ سے متعلق توہین آمیز اور نازیبا ریمارکس کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ منگل کی رات کی گئی شکایت میں اداکاروں نے الزام لگایا ہے کہ یوٹیوبر کے بیانات ملک کی توہین کے مترادف ہیں اور قومی جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ انہوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے میں سخت کارروائی کی جائے اور مذکورہ یوٹیوبر کا بھارتی پاسپورٹ منسوخ کیا جائے۔ پنجاگٹا پولیس کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ انہیں شکایت موصول ہو گئی ہے اور الزامات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق حقائق اور شواہد کی تصدیق کے بعد قانون کے مطابق ضروری کارروائی کی جائے گی۔ منگل کی شام حیدرآباد کے کوکٹ پلی شانت نگر علاقے میں ایک عمارت میں شدید آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آگ تقریباً 9:30 بجے عمارت میں لگی۔ اطلاع ملتے ہی قریبی فائر اسٹیشنوں سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ فائر ٹینڈرز نے کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آگ کے دوران LPG سلنڈروں کے پھٹنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر قریبی گھروں کی رہائشوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق آگ اس وقت لگی جب غیر قانونی طور پر چھوٹے سلنڈروں میں LPG گیس سلنڈر بھرے جا رہے تھے۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ تھائی لینڈ میں ایک دلخراش حادثہ پیش آیا، جہاں چلتے ہوئی مسافر ٹرین پر ایک کرین گرنے سے کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ اس المناک واقعے میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ 30 سے زائد مسافرین زخمی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ چہارشنبے کی صبح بینکاک سے تقریباً 230 کلومیٹر دور سکھیو ضلع میں پیش آیا۔ اس علاقے میں ہائی سپیڈ ریل منصوبے کے تحت تعمیراتی کام جاری تھے۔ اسی دوران تعمیراتی مقام پر موجود ایک کرین بے قابو ہو کر نیچے گر گئی۔ عین اسی وقت ایک مسافر ٹرین پٹری سے گزر رہی تھی۔ کرین کے گرنے کے نتیجے میں ٹرین کی متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئی اور چند بوگیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق حادثے کے وقت ٹرین میں تقریباً 150 مسافرین سوار تھے۔
حکام نے ہلاکتوں اور زخمیوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ واقعے سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے واضح طور پر ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کی کویتا کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی خبریں بالکل بے بنیاد اور افواہوں پر مبنی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حیدرآباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ کویتا کے کانگریس میں شامل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے سیاسی حلقوں میں گردش کرنے والی قیاس آرائیوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ ایشیا کی سب سے بڑے قبائلی میلے میڈارام سمکا سارلما جاترا کے موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے عوام کی سہولت کے لیے بڑے پیمانے پر ٹرانسپورٹ منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق جاریہ سال جاترا کے دوران شردھالوں کی آمد و رفت کو سہل بنانے مجموعی طور پر 3495 خصوصی بسیں چلائی جائیں گی۔ یہ بسیں ریاست کے تمام بڑے مراکز بالخصوص ورنگل، کریم نگر، کھمم اور حیدرآباد سے میڈارام کے لیے دستیاب ہوں گی۔ ان انتظامات کا مقصد لاکھوں کی تعداد میں متوقع افراد کو کسی بھی قسم کی سفری دشواری سے بچانا ہے۔ انتظامیہ نے وعدہ کیا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین کے لیے مفت سفر کی سہولت ان خصوصی بسوں میں بھی برقرار رہے گی۔ ریاست کی خواتین پلے ویلگو اور ایکسپریس بسوں میں شناخت دکھا کر مفت سفر کر سکیں گی، جبکہ دیگر مسافروں اور لگژری بسوں کے لیے قواعد کے مطابق کرایہ لاگو ہوگا۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے کہا ہے کہ کانگریس کے 2 سالہ دور حکومت کے دوران محکمہ صحت نے 10,000 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کیے گئے۔ آئندہ چند دنوں میں مزید 10,000 جائیدادوں پر تقررات کرنے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ کوٹی میڈیکل کالج کے احاطے میں منعقدہ تقریب میں 1257 لیب ٹیکنیشین گریڈ 2 کے تقررات نامے منتخب امیدواروں میں حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ کانگریس حکومت تعلیم اور صحت کے شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، جس کے لیے تمام مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی مرض کی تشخیص میں لیب ٹیکنیشین کا اہم رول ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں 145 پولی کلینک قائم کیے جائیں گے۔ ہر 35 سے 40 کلومیٹر کے درمیان ایک ٹراما کلینک بھی قائم کیا جائے گا۔ بعد ریاستی وزیر صحت نے صنعت نگر میں زیر تعمیر ٹمس اسپتال کا معائنہ کیا۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں گوشت کی قیمتیں آسمان چھونے لگی ہیں۔ تہوار کی مانگ اور پیداوار میں کمی کی وجہ سے چکن اور مٹن کی قیمتوں میں اچانک 100 روپے سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ چکن 230 سے 240 روپے کلو دستیاب تھا، اب اس کی قیمت 330 سے 340 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ حیدرآباد، وجے واڑہ اور ورنگل جیسے شہروں میں بغیر کھال والے چکن کی قیمت 340 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ مٹن کی قیمتوں میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جہاں ہڈی والا مٹن 1050 روپے اور بغیر ہڈی والا مٹن 1250 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ عام دنوں میں یہ 800 روپے فی کلو دستیاب ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ اضافہ دیسی مرغ کی قیمتوں میں دیکھا گیا ہے، جو دیہاتوں میں 2500 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ قیمتوں میں بھاری اضافے کے باوجود گوشت خوروں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور تہوار کی مناسبت سے دکانوں پر بھاری ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔